لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ کوئی گناہ گار نہیں ہو گا، اس لڑکی کو تم سے اچھا شوہر مل جائے گا، اور تمہاری تو پہلے شادی ہے، ورنہ جہاں والدین کہیں وہ کرو۔ آج بچے یا نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی، وہ دل سے سوچتے ہیں، والدین عقل سے سوچتے ہیں کہ کہاں رشتہ مناسب ہے کہاں نہیں ہے۔ کہتے جی کشمیر میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، یہ تو تاریخ آدم ہے، آدم کا بیٹا شہید نہیں ہوا، حابیل نے اپنے بھائی کو نہیں کہا، یہ تو نظام عالم ہے۔ لیکن بہرحال ہر مسلمان کے دل میں کشمیریوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، شامیوں کے لیے، سب کے لیے درد ہونا چاہیے۔ کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے۔ باقی جو آپ کہتے ہیں نا جی کہ حکومتیں کچھ نہیں کر رہی، حکومتیں کیا کریں گی جناب؟ مجھے وہ طریقہ تو سمجھاؤ کہ حکومتیں یہ وہ بھی بس بیان دے دیتے ہیں، اقوام متحدہ کو کہہ دیتے ہیں، بڑے بڑے فورم پہ مسئلہ اٹھا لیتے ہیں، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ جب بھی کسی مسلمان نے کوشش کی ہے تو کافروں کے بعد اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ انہیں ضرب لگائی کہ تم تو بچانے گئے تھے نا 200 کو، انہوں نے تمہارا 2000 مار ڈالا۔ اس کا واحد علاج ہے جو میں نے عرض کیا تھا نا، یہ مہربانی کر کے میڈیا کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، فیس بک کے جو بھی آپ کے وسائل ہیں، کہ ہر مسلمان جو ہے وہ ان کے مال کا بائیکاٹ کرے کہ میں نے میڈ ان انڈیا نہیں بھیجی، بس ہر مسلمان کوئی چیز ان کے ملک کی نہ خریدے۔ آپ 6 مہینے یہ بائیکاٹ کریں، دیکھیں گے کیسے سارے مسئلے ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ جب ایکسپورٹ رک جائے گی، جب کوئی مال نہیں لے گا، بندروں پہ پڑے رہیں گے، ڈھیر لگ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، تو عقل آ جائے گی۔ ہندو جو ہے نا وہ پیسے کا ہے، اس کو جب تک پیسے کی مال نہ ملے وہ قابو نہیں آتا۔ کچھ نہ کریں آپ، ہر مسلمان صرف یہی فیصلہ کر، اچھا جی یہ کہ اور میں نہیں استعمال کرتا، اور یار وہاں کا چاول بہت اچھا ہے، حالانکہ وہ وہاں کا نہیں ہے، وہ پاکستان کا چاول ہے۔ بدقسمتی سے تمہاری کمپنیاں لوگوں سے دھوکہ کرتی ہیں تو تمہارا اعتبار کوئی نہیں کرتا۔ وہی تک چاول جاتا ہے دبئی میں، وہ اپنی بوریوں میں ڈال کے مہر لگا کے بھیج دیتے ہیں کہ ان کا ہے نہیں، بھاگ تمہارا ہے، لیکن تمہارا ماشاءاللہ اتنا باہر اعتماد ہے کہ تمہارا نام لکھا ہو کہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تم نے اپنا وقار بلند کیا ہوا ہے نا جی۔ حضور پاک کی تو 11 نکاح تھے، لیکن 9 شادیاں تھیں۔ خلفائے راشدین نے کبھی 4 سے زیادہ نہیں کی۔ آج کل لوگ دوسری شادی کو عیب سمجھتے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ تو عیب نہیں سمجھتے، لیکن قرآن کا حکم بھی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی ٹھیک ہے، اور اگر عدل کر سکو تو کوئی جھگڑا نہیں۔ اور ہمارے ہاں تو ہندو تعلیم ہے نا، تو اس میں تو دوسری شادی گناہ ہے، حرام ہے، لہذا ہمارے مسلمان تو نہیں کرتے نا، ورنہ قرآن نے منع نہیں کیا ہے تم 1 شادی کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، مل کر یمین رکھو، لیکن عدل شرط، انصاف شرط۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی کو لے کر حج پہ آ رہے ہو، عمرے پہ دوسری بیچاری گھر پہ پڑی ہو، اس سے بہتر ہے پھر وہی ایک ہی کافی ہے، اس کی جو سزا ملے گی نا وہی کافی ہے، 2 کی سزا نہ ہو۔ وہ ہمارے ایک دوست سے سنا تھا جی، ایک آدمی نے دوسری شادی کر لی، تو اب ان دونوں بیویوں نے اتفاق کر لیا، وہ جب بیٹھے نا جو ایک آگے اس کے سفید بال نکالنے شروع کرتے کہ یہاں سفید بال کھڑا ہے، یہاں کھڑا ہے، اچھا نہیں لگتا، تمہاری جوانی خراب ہوتی ہے۔ اس نے
دوسرے نے سوچا اس نے سفید بال نکالے، میں اس نے سیاہ نکالنے شروع کر دیے تھے، ایک ہفتے میں بٹیرا بنا کے بٹھا دیا ماشاء اللہ، ایک سفید نکالے ایک سیاہ نکالے۔ میرے باپ نے پہلی بیوی کو طلاق دی، دوسری شادی کی، مرد سے ایک لڑکی ہوئی، آپ کے باپ دوسری بیوی سے ہو، آپ شادی نہیں کر سکتے، جو باپ کی مدخولہ ہو اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آدمی پاکستان سے ویزے پہ آیا ہے، جدے میں ہے، 2-3 دن سے جدے، اب وہ طائف جائے گا، پھر مکے سے ہو کر اگر گزرے گا، کوئی تو آیا ہی جدے کے لیے، آیا ہی کام کے لیے، عمرے کے لیے تو آیا ہی نہیں ہے۔ میں پتہ نہیں زکوٰۃ کے مہینے میں آیا، حج کیا، قربانی نہیں کی، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں پہلی دفعہ آیا تھا، بہرحال تمہارا حج افراد تھا تو تم نے بکری دینی ہی، صرف حج کی نیت تھی، اگر عمرہ کر کے پھر حج کیا تھا تو پھر بکری ضروری ہے۔ اب آپ کے ذمہ ایک نہیں 2 ہو گئے، ایک تمتع والی ایک جرمانے والی۔ بعض اوقات کفری الفاظ نکل جاتے ہیں، نکاح ٹوٹ جاتا، نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن فوراً استغفار کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فوراً کلمہ شریف دہرائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے مرحوم کے لیے عمرہ کیا ہے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنا نہ کرو۔ تبلیغی جماعت کے بارے میں کیا رائے ہے؟ 2-3 دن ساتھ لگا کے دیکھ لو، اچھے کام ہو تو لگ جانا، برا ہو تو چھوڑ دینا، بس رائے کی کیا بات ہے، تجربہ کر دو نا۔ 1 ہفتہ 4 دن 10 دن ساتھ رہو بھی، کیا وہ چوری سکھا رہے ہیں، جیب کاٹنا سکھاتے ہیں، ڈاکہ مارنا سکھاتے ہیں، گالیاں دینا سکھاتے ہیں، لڑائی جھگڑا سکھاتے ہیں، یا نماز روزہ سکھاتے ہیں؟ دیکھ لو، اچھا لگے ٹھیک ہے، برا کام ہے تو چھوڑ دو۔ مرد عورت رمضان کے روزے میں جب کپڑے اتار کے ایک دوسرے بدل لگا تو اس نے جماع نہیں کیا لیکن نزول ہو تو اس کے لیے روزہ ایک روزہ کفارے کے طور پہ جو چھوڑا ہے وہ روزہ تو ختم ہو گیا، بعد میں روزہ رکھا۔ اگر ایک آدمی حج کی نیت سے آتا ہے، 8 ذی الحجہ کو ایئرپورٹ پر اترے، کوئی عمرہ لازمی نہیں، وہی 8 سے حج افراد کا احرام باندھ کے سیدھا مینا چلا جائے،